بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصحاب الحاضرون، موجود رفقا۔ تحدث ابن عائشہ فی اسناد، حضرت ابن عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک اسناد میں بتایا ہے، ذکرہ ان علی رضی اللہ عنہ انتہا الیہ ان خیلا لمعاویہ وردت الانبار، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ معاویہ کے گھڑ سوار مقام انبار میں وارد ہوئے، فقتلوا عاملا له یقال له حسان بن حسان، پھر ان لوگوں نے حسان بن حسان نامی ان کے ایک عامل کو قتل کر دیا، فخرج مغضبا یجر ثوبہ، جر یجر جرن، کھینچنا، تو وہ اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے غصے کی حالت میں نکلے، حتی اتن نخیلۃ، حتیٰ کہ وہ نخیلہ نامی ایک جگہ پر آ گئے، واتبعہ الناس، اور لوگ ان کے پیچھے آئے، فرقی رباوۃ من الارض، رقی یرقا رقین، چڑھنا، ترقی کرنا، رباوتن و ربوتن جمع ربن، ٹیلا، اونچی جگہ، پھر وہ زمین کے ایک ٹیلے پر چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، پھر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کہا، اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، بہرحال بلا شبہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ دل وسیم الخصف، رغب یرغب رغبۃ عن صلے کے ساتھ، نفرت کرنا، بے توجہی کرنا، البس یلبس الباسن، پہنانا، دل ذلت، سیما نشانی کے معنی میں ہے، الخصف اصل معنی دھسانے کے ہے، لیکن یہ رسوائی اور ذلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ رسوائی کے معنی میں ہے، فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ذل وسیم الخصف، تو جس نے اس کو بے توجہی سے چھوڑ دیا، اللہ تعالی نے اس کو ذلت اور رسوائی کا نشان پہنا دیا، وَدُيِّثَ بِالصِّغَارِ، اور وہ چھوٹوں کے ذریعے ذلیل کیا گیا، دیس یدیس تدیسا، بمعنی ذلیل کرنا، وَقَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى حَرْبِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَإِعْلَانًا، اور میں نے تمہیں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے رات و دن خفیہ اور اعلانیہ طور پر بلایا، وَقُلْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم لوگوں سے کہا، اغزوہم من قبل ان یغزوکم، تم ان سے لڑو قبل اس کے کہ وہ تم سے لڑیں، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا، عقر بمعنی وسط، درمیانی، ہم اس بات کا ترجمہ کریں گے، جب بھی کسی قوم سے ان کے گھر میں لڑائی لڑی گئی تو وہ ذلیل ہی ہوئی، فتخاذلتم وتواکلتم وثقل علیکم قولی، تخاذل یتخاذل تخاذلا تفاعل، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، تواکل یتواکل تواکلا، ایک دوسرے پر بھروسہ کر لینا، ثقولا یثقلو باب کرومہ، دشوار گزرنا، بوجھ ہو جانا، تو تم لوگوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اور بھروسہ کر لیا اور تم پر میری بات بوجھ ہو گئی، واتخذتموہ میں ہا ضمیر کا مرجع جہاد ہے، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اتخذ یتخذ اتخاذا، رکھنا، ڈالنا، وراءکم ظہریہ، پس پشت، اور تم لوگوں نے جہاد کو پس پشت ڈال دیا، حتی شنت علیکم الغارات، شن یشن شنن الغارہ صلے کے ساتھ، یورش کرنا، یلغار کرنا، ہلا بولنا، دھاوا بولنا، حتیٰ کہ تم پر یلغار کر دیا گیا، وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ، اور یہ غامد کا بھائی جس کے گھوڑ سوار انبار میں والد ہوئے، وَقَتَلُوا حَسَّانَ بن حسان وَرِجَالًا مِّنْهُمْ كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان لوگوں نے حسان بن حسان اور بہت سے لوگوں اور عورتوں کو قتل کر دیا، والذی نفسی بیدہ لقد بلغنی انہ کان یدخل علی المرأة المسلمة والمعاہدة، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ مسلمان اور معاہد عورتوں کے پاس آتا تھا، فتنتزع احجالها ورعثها، حجل جمع احجال پازیب، رعثۃ جمع رعث بالیاں، اور ان عورتوں کی پازیب اور بالیاں چھین لی جاتی تھیں، ثم انصرفوا موفورین لم یکلم احد منہم کلما،
موفور لدا ہوا، پھر وہ لوگ لدے ہوئے ہو کر لوٹتے تھے اور ان میں سے کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی زخم نہیں پہنچتا تھا۔ فلو ان امرأ مسلما مات من دون هذا اسفا ما كان عندي فيه ملوما، پس اگر کوئی مسلمان مرد اس بات پر افسوس کرتے ہوئے مر گیا تو میرے نزدیک اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ بل كان به عندي جديرا، جدیر بمعنی لائق، قابل، بلکہ وہ میرے نزدیک اسی کے لائق تھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان صرف اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ یار ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کے تغیر و تبدل، انقلاب برپا نہیں ہوتا، تو وہ اسی لائق ہے کہ مر جائے۔ یا عجب کل العجب، ہائے حیرت تمام تر حیرت، عجب یمیت القلب ویشغل الفہم ویکثر الاحزان، ایسی حیرت جو دل کو موت دے دے، فہم کو مشغول کر دے اور غموں کو بڑھا دے۔ من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم، یہاں من بیانیہ ہے، تضافر تضافر تضافراً تعاون کرنا، فشل بزدلی۔ من بیانیہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر اسم موصول کو ڈال کر کے ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہاں من کا ترجمہ یعنی سے کریں گے، یعنی ان لوگوں نے اپنے باطل پر اور تمہارے حق کو چھوڑ تمہاری بزدلی پر تعاون کیا۔ حتی اصبحتم غرضا، غرض جمع اغراض، ہدف، نشان، حتیٰ کہ تم نشان بن گئے۔ ترمون ولا ترمون ویغار علیکم ولا تغیرون، تم پر تیر مارا جاتا ہے اور تم تیر نہیں مارتے، اور تم پر یلغار کیا جاتا ہے اور تم یلغار نہیں کرتے۔ وَيُعْصِ اللَّهُ فِيكُمْ وَتَرْضَوْنَ، اور تمہارے درمیان اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور تم خوش ہوتے ہو۔ اِذَا قُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ فِي الشِّتَاءِ، جب میں تم سے کہتا ہوں ان سے سردی کے موسم میں لڑو۔ قُلْتُمْ هَذَا أَوَانُ قُرٍّ وَسِرٍّ، تم کہتے ہو کہ یہ ٹھنڈک اور پالا کا وقت ہے۔ قُرٌ اور سِرٌ دونوں ہم معنی لفظ ہے، اوانٌ کے معنی وقت۔ وَإِن قُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ فِي الصَّيْفِ، اور اگر میں تم سے کہوں کہ ان سے تم گرمی کے موسم میں لڑو۔ حمارۃ جمع حمار، سخت گرمی۔ قیظ جمع اقیاض، لو، گرمی میں چلنے والی ہوا۔ قلتم ھذا حمارۃ القیظ، تم کہتے ہو کہ یہ لو والی گرمی ہے۔ انظرنا ینصرم الحر عنا، ہمیں مہلت دو کہ ہم سے گرمی ختم ہو جائے۔ فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر، تو جب تم گرمی اور سردی سے فرار ہو جاتے ہو تو اللہ کی قسم یقیناً تم تلوار سے تو اور زیادہ بھاگو گے۔ یا اشباح الرجال ولا رجال ویا طغام الاحلام ویا عقول ربات الحجال، طغام الاحلام عقل کا مارا بے وقوف، رب الحجل پازیب والی، پردہ نشین۔ اے مردوں کی شکل اور نامرد، اور اے عقل کے مارو اور پردہ نشینوں۔ واللہ لقد افسدتم علی رأیی بالعصیان، اور اللہ کی قسم تم لوگوں نے میری رائے کو نافرمانی کر کے بگاڑ دیا۔ وَلَقَدْ مَلَأْتُمْ جَوْفِي غَيْظًا حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشٌ، اور یقیناً تم لوگوں نے مجھے غصے سے بھر دیا حتیٰ کہ قریش نے کہا۔ ابن ابی طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب، ابن ابی طالب ایک بہادر آدمی ہے لیکن جنگ کے متعلق اس کی کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ان کی خوبی ہے، اور کون ہے جو اسے مجھ سے زیادہ جانتا ہو اور اس کا مجھ سے زیادہ پائیدار آزمودہ کار ہو۔ فواللہ لقد نہضت فیہا وما بلغت العشرین، بخدا میں اس میں تیار ہو گیا حالانکہ میں 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ ولقد نیفت اليوم علی الستین، اور آج میں تقریباً 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ ولکن لا رأی لمن لا یطاع، لیکن اس کی کوئی رائے نہیں جس کی فرما برداری نہ کی جائے۔ یقولها ثلاثا، اس بات کو انہوں نے 3 بار کہا۔